ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. آج کے ہمارے سبق کا آغاز سورہ مائدہ کے 9ویں رکوع سے ہے. سورہ مائدہ کا 9واں رکوع چھٹا پارہ، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہے. سورہ مائدہ کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس زمانے کے اندر صورت نازل ہوئی جب مدینہ کے اندر ایک اسلامی ریاست مضبوط ہو چکی تھی اور ایک اسلامی ریاست مستقل طور پر وجود میں آ چکی تھی اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا. اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر دور دور تک پھیل چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر ان احکامات کو بیان فرمایا جو اسلامی ریاست میں، اسلامی نظام مملکت میں جن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ احکامات بیان فرمائے. اسی طرح معاہدوں کی، وعدوں کی پابندی اور حلت اور حرمت کے اعتبار سے جو جانور حرام ہیں ان کا تذکرہ. اسی طرح جزیرہ عرب سے باہر نکلنے کے بعد جب اسلام پھیلا جزیرہ عرب سے باہر تو شکار کے بھی مسئلے ہوئے، تو شکار کے احکامات بھی گویا کہ بیان کیے گئے کہ ادھر کے لوگ شکار بھی کیا کرتے تھے. ان کو بتایا گیا کہ کون سا جانور شکار، گویا کہ کس شکار کا جانور حلال ہے، کس کا حرام ہے. اہل کتاب سے بھی مسلمانوں کا تعلق رہا، ان کے ساتھ بھی نکاح کے مسائل بیان فرمائے. اور اسی طرح تیمم اور وضو کے کچھ احکامات، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہوا جنہیں عمالقہ قوم سے جہاد کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے روگردانی کی، مخالفت کی اور 40 سال تک گویا کہ اس نافرمانی کی وجہ سے وادی تیہ کے اندر سرگرداں اور پریشان رہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ حابیل اور قابیل کا، کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا. روئے زمین پر سب سے پہلا قتل ہوا اور قیامت تک جتنے لوگ انسان ناحق قتل ہوتے رہیں گے تو قابیل کے گویا کہ نامہ اعمال میں اس کی گویا کہ گناہ کی نحوست لکھی جاتی رہے گی. ڈکیتی اور قتل، چوری کی سزائیں بھی اللہ نے بیان فرمائیں. اور یہودیوں کی خاص بیماریوں کا تذکرہ، مسلمانوں کی جاسوسی کرنا اور مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا. اور یہ بھی یہودیوں کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی جرم کرتے تو کہتے کہ اس نبی کے پاس فیصلے کے لیے جاؤ، اگر یہ فیصلہ تمہیں ہلکا اور نرم لگے، ہلکا لگے تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر یہ تمہیں سخت لگے تو قبول نہ کرنا. تو اللہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کے درمیان حق اور سچ کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، یہ چاہے راضی ہوں یا ناراض ہوں. اسی طرح 7ویں رکوع کے اندر اس میں قصاص کا حکم بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، اور اگر کسی کو کوئی زخمی کرتا ہے یا کسی کا عضو ضائع کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا عضو ضائع کیا جائے گا. چنانچہ فرمایا کہ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت، اور جتنے بھی زخم ہیں سب میں گویا کہ کیا برابری کی جائے گی. اس کے بعد پھر 8ویں رکوع کے اندر کہا کہ یہودیوں سے دوستی نہ لگاؤ، عیسائیوں سے دوستی نہ لگاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور اپنے مفاد کی خاطر ان کی دوستیاں حقیقتاً غیروں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ کفر میں دوڑ دوڑ کر لپک لپک کے کفریہ باتوں کے اندر یہ گویا کہ مشغول ہوتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہم پر کوئی مصیبت آ جائے گی، ان تصیبنا دائرہ، کوئی آفت ہم پر نہ آ جائے۔ اور کہا کہ یہی وہ لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج ان کی گویا کہ باطنی ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم دین سے پھر گئے، ایمان سے پھر گئے، اس لیے کہ تم نے ظاہراً کیا کیا، ایمان کا دعویٰ کیا، اگر پھر جاؤ گے، کوئی آدمی دین سے ایمان سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ یحبہم ویحبونہم، اس میں عجیب نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے میں پہل کرتا ہے۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے، ایسی قوم کو اللہ کر دے گا جو مسلمانوں کے مقابلے میں تو کیا ہوں گے، نرم ہوں گے، اور کفار کے مقابلے میں سخت ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ایمان والوں نے کہا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ لگاؤ، تمہاری دوستی کس سے ہونی چاہیے؟ تمہاری دوستی ہو تو اللہ سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو، ایمان والوں سے ہو، ایمان والے بھی وہ جو نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا تو یاد رکھو کہ اللہ ہی کیا ہے، غالب ہے، اللہ ہی غالب رہے گی اور مسلمان ہی کامیاب رہیں گے۔ اگلی اس رکوع کے اندر، 9ویں رکوع کے اندر بھی گویا یہودیوں کی خصلت اور منافقین کی خصلت جو اسلام کا مذاق اڑاتے، انہوں نے دین اسلام کو ہنسی کھیل بنا رکھا تھا، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں سے دوستی مت لگاؤ۔ جس مجلس کے اندر اسلام کے خلاف، دین کے خلاف بات ہو رہی ہو، وہاں سے آدمی کنارہ کش ہو جائے، اگر دفاع نہیں کر سکتا وہاں سے کنارہ کش ہو جائے۔ جس آدمی کے ساتھ تعلق اسلام اور مسلمانوں کے لیے مضر ہو، اس کی نگاہ کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہ ہو، تو کہا کہ اس آدمی سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، اور کہا کہ ان کی دشمنی ہمارے ساتھ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور کوئی ہمارا جرم نہیں ہے۔ اور آگے اسی رکوع کے اندر اس بات کا تذکرہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ معاہدے کے باوجود ان یہودیوں نے کیا کی، مخالفت کی، معاہدے کی، اور منافقوں نے آپ علیہ السلام کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سزا میں ان پر قحط کیا کر دیا، نازل کر دیا، تنگی آ گئی، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی اور پریشان ہو گئے۔ تو ان ظالموں نے پھر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیا ہو گیا، بند ہو گیا، نعوذ باللہ اللہ بخیل ہو گیا، اللہ کنجوس ہو گیا، تو کہا کہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یہی بخیل، یہی کنجوس ہیں۔ حقیقت میں اگر یہ سختی آئی ہے تو ان کی گویا کہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے، اگر یہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں تو ان کے لیے زمین و آسمان کے سے گویا کہ رزق کے اور روزی کے اللہ دروازے کھول دے، اس کا تذکرہ اس رکوع کے اندر ہے۔ بہرحال فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو کیا کیا، ہنسی کھیل بنا رکھا، اہل کتاب میں سے جو تم سے پہلے ہیں، اور کفار کیا نہ بناؤ، اولیاء، دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، ڈرو اللہ سے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم ان کو پکارو ان کو نماز کے لیے، تو اس پکار کو بھی وہ کیا کرتے ہیں، کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس لیے کہ ان لوگوں کے اندر عقل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہودی تھا، جب بھی اذان ہوتی تو وہ کیا کہتا، اشہد ان محمد رسول اللہ پر وہ کیا کہتا تھا کہ اللہ جھوٹے کو جلا دے، یعنی نعوذ باللہ اس کے نگاہ میں حضور علیہ السلام جھوٹے تھے، تو کہتا تھا کہ احرق الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ تو اللہ کی شان کے کہتے ہیں نا، جو گڑھا کسی کے لیے کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گرتا ہے، اس بددعا کا وہ خود ہی شکار ہو گیا۔ ایک رات اپنے گھر میں تھا، وہ سویا ہوا تھا اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور رات کو کہیں آگ لگ گئی، کوئی چنگاری آگ کی گر گئی، وہ سارا گھر جل گیا اور وہ خود بھی جل گیا۔ تو واقعتاً اللہ نے جھوٹے کو کیا کر دیا، جلا دیا۔ تو یہ اذان کا مذاق کرتا تھا، استہزاء کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جلا دیا اور پتہ بھی چل گیا کہ جھوٹا کون ہے،
اور جھوٹے کا انجام کیا ہے۔ جو بددعا حضور کو دی وہی اس کے حق میں قبول ہو گئی۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ کیوں مذاق اڑاتے ہیں اذان کا، نماز کے لیے پکار کا؟ اس لیے کہ ان میں عقل نہیں ہے۔ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، تم صرف اس لیے ہم سے ناراض ہو، تم ہم سے صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہو، ہمارے ساتھ دشمنی تمہاری اس لیے ہے۔ الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، مگر اس بات پر کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ہماری طرف اور جو اترا اس سے پہلے، اور یہ کہ تم میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، آپ کہہ دیجئے میں بتاؤں تمہیں اس سے بدتر اور شریر کون ہے؟ تمہیں اذان کی آواز بری لگتی ہے، نماز کے لیے پکار بری لگتی ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بدتر کون ہے؟ مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں انجام کے اعتبار سے۔ من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اس پر غضب نازل ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ نے ان میں سے بندر اور خنزیر لوگوں کو بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور جس نے شیطان کی کیا کی؟ پوجا کی، شیطان کی پرستش کی۔ طاغوت کا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا اطلاق شیطان پر بھی ہوتا ہے، بت پر بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح غیر اللہ کی پوجا پاٹ پر۔ وعبد الطاغوت، انہوں نے شیطان کی پوجا کی۔ اولئک شر مکانا، یہی لوگ کیا ہیں؟ بدتر ہیں مرتبے کے اعتبار سے۔ واضل عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے بھٹک کر بہت دور جا پہنچنے والے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آئیں آپ کے پاس تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے، یعنی منافق۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ جب داخل ہوئے تب بھی وہ کافر تھے، اور آپ کے پاس سے نکلے تب بھی کیا تھے؟ کافر تھے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان، اور تو دیکھے گا بہت سے لوگوں کو ان میں سے جو لپک کر جاتے ہیں کس میں؟ گناہ کے اندر، اور اسی طرح ظلم و زیادتی کے اندر، اور وہ اکلہم السحت، اور حرام کھانے کے اندر۔ لبئس ما كانوا يعملون، ان کا جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت برا عمل ہے۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، کیوں نہیں منع کرتے ان کو ان کے علماء؟ الربانیون درویش، والاحبار ان کے علماء، عن قولهم الاثم واکلہم السحت، یعنی کہ گناہ کی باتوں سے اور حرام کھانے سے۔ لبئس ما كانوا يصنعون، بہت برا وہ کام کرتے ہیں۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہنے لگے اللہ کا ہاتھ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ جیسے میں نے بھی عرض کیا، قحط آیا تو کہنے لگے اللہ بخیل ہو گیا، ہاتھ بند ہو گیا۔ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بند ہو جائیں۔ ولعنوا بما قالوا، ان کی اس قول پر کیا لعنت ہے۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اس کے ہاتھ تو کھلے جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ ولا یزیدن کثیرا منہم، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کا جو یہودی ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کا آپ پر کتاب اتارنے سے آپ کے رب کی طرف سے ان کی سرکشی کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ولا یزیدن کثیرا منہم، اور کہا کہ بڑھ جاتی ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی ما انزل الیک، اس کتاب سے جو آپ پر اتری من ربک، آپ کی طرف سے سرکشی اور کفر۔ والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا قیامت تک۔ لو کلما اوقدوا نارا، جب بھی وہ گویا کہ آگ کو کیا کرتے ہیں؟ بھڑکاتے ہیں، للحرب، لڑائی کے لیے، اطفأها اللہ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ جن یہودیوں سے حضور علیہ السلام کا معاہدہ ہوا تھا مدینے کے اندر کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے، اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کریں گے، اس کے باوجود ان یہودیوں نے کیا کیا؟ مشرکین سے ساز باز کی اور خفیہ دوستیاں گانٹھی، اور خفیہ طور پر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان کی کیا کی؟ مدد کی۔ تو یہ لڑائی بھڑکانے والے ہوتے، لیکن اللہ اس لڑائی کو کیا کر دیتا ہے؟ بجھا دیتا ہے۔ جب بھی آگ کو بھڑکاتے ہیں لڑائی کے لیے، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ اور یہ زمین میں فساد کے لیے کیا ہے؟ لپک کر جاتے ہیں، دوڑ کر جاتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم، یہ جو حالات تنگ ہوئے
کھانے پینے کی کمی ہوئی، کہاں سالی آئی، یہ اللہ کے بخل کی بات نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ بندے ہونے کی بات نہیں ہے۔ بات ان کی کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کی کفر، ان کی شرارت ہے، ان کی بے ایمانی ہے، وعدہ خلافی ہے، عہد شکنی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں ہیں۔ یہ اس کی وجوہات ہیں۔ اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی کا راستہ اختیار کریں تو ہم ان کے گناہوں کو بھی کیا کر دیں گے؟ مٹا دیں گے، اور ہم ان کو جنت میں کیا کریں گے؟ داخل کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ کیا رکھیں؟ تورات اور انجیل کو قائم کریں، مطلب یہ کہ اس پر عمل کریں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، وہ جو نازل ہوا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے اوپر سے بھی کھائیں، نیچے سے بھی کھائیں۔ اوپر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان کے نظام کو ٹھیک کر دے گا، بارش برسے گی، اور آسمان سے بارش برسے گی، اور من تحت ارجلہم، اپنے پاؤں کے نیچے سے، مطلب یہ کہ زمین کیا ہوگی؟ زرخیز ہوگی، غلہ اگے گا، اور یہ زمین و آسمان دونوں طرف سے ان کے لیے روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت کیا ہے؟ وہ سیدھے راستے پر قائم ہے۔ مقتصدہ یعنی کہ درمیانے راستے پر قائم ہے۔ وہ کہا کہ ان یہودیوں کے اندر ایسے لوگ بھی جو مسلمان ہوں گے، عبداللہ بن سلام، کعب احبار، اسی طرح اور بعض صحابہ جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ کہا جس جماعت میں، جس گروہ میں ایسے شریر قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور توہین اور بے ادبی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ بھی ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ بد عمل ہیں، برے عمل کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کا لوگوں سے بچائے گا آپ کو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ تبلیغ کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا، آپ نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے لیکن سنانا امت کو ہے۔ اپنے نبی کو اللہ پاک یہ سنا رہے ہیں لیکن امت کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے دین کی، حق کی، سچ کی، قرآن کی تبلیغ کرنے میں اگر کثر کی، کوتاہی کی، تو یاد رکھو اللہ کے ہاں بات پرس ہوگی۔ دین کے راستے میں تکلیفیں آئیں گی، تبلیغ کرے گا، دعوت والا کام کرے گا، جہاد کرے گا، اللہ کے راستے میں لوگوں کو بلائے گا، مشکلات کھٹن راستے آئیں گے، اس کے لیے آگے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ لوگوں سے نہ ڈریں، لوگوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس کا کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو بچائے گا۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہرے دار ہوا کرتے تھے جو آپ کے روضہ مبارک کے سامنے پہرہ دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے پہرے داروں کو اٹھا دیا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، تو فرمایا کہ اب اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، اب کسی کی پہرہ داری کی، کسی کو جو چوکی داری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درجہ اسباب کے اندر پہرے دار رکھنا، چوکی دار رکھنا، یا جو کسی کو کیا رکھنا، سیکورٹی گارڈ رکھنا، یا کسی کو باڈی گارڈ رکھنا، یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے، تقوی بزرگی کے منافی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان چیزوں کو کیا کیا؟ اختیار فرمایا۔ لیکن اللہ کی طرف سے خاص آپ کے لیے یہ حکم آیا کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ چنانچہ باوجود پھر گارڈ نہ ہونے کے، محافظ نہ ہونے کے، کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی منافق ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود بھی آپ کو کوئی اذیت و نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو جو بھی آدمی دین کی خاطر کام کرے گا، اللہ کے دین کی اعلیٰ کے لیے، سربلندی کے لیے کام کرے گا، اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو راستہ نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب لستم علی شیء، تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں، تم کسی دین پر نہیں، تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں، یہاں تک کہ تورات اور انجیل پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ تقیم التورات، قائم کرو، یعنی عمل کرو۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور البتہ بہت سے لوگوں کو ان میں سے جب آپ پر کتاب نازل ہو گئی آپ کے رب کی طرف سے تو سرکشی کفر بڑھ گیا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین،
الکافرین، بس آپ کافر لوگوں پر افسوس نہ کریں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، جو صابی ہوئے اور جو عیسائی ہوئے، جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک کام کیے، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تحقیق ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف بھی رسول بھیجے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس ایسی بات لے کر آیا جو ان کے دلوں کو نہ بھائی، بما لا تہوی انفسہم، جو بات ان کو اچھی نہ لگی، ان کے دلوں کو نہ بھائی اور ان کے پسند نہ آئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، ایک فریق کو کیا کیا؟ جھٹلایا، اور ایک فریق کو قتل کیا۔ بعض انبیاء کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کیا۔ جرم کیا تھا؟ انہوں نے وہ شریعت، وہ کتاب لائی اور وہ احکامات لائے جو ان کے دلوں کو نہ بہائے، ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوئے، تو انہوں نے یہ انبیاء کے ساتھ یہ زیادتی کی۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان کا خیال یہ ہوا کہ ان پر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی عذاب نہیں آئے گا اس جرم کے اندر۔ فتنے کے بہت سارے معنی ہیں، تو یہاں اللہ کی سے پکڑ، عذاب نہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی نہیں آئے گا۔ فَعَمُوا، اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا، پھر اندھے اور بہرے ہو گئے۔ کثیر منہم، بہت سارے لوگ ان میں سے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافروں نے کہا کہ مسیح ابن مریم وہی کیا ہیں؟ نعوذ باللہ، وہی خدا ہیں، وہی خدا ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ اس پر جنت اللہ نے حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر کہنے لگے اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تین میں سے تیسرا ہے، مطلب یہ کہ عیسیٰ ایک خدا اور اللہ بھی ایک خدا اور تیسرا روح القدس، یعنی ان تینوں کو، یعنی کہ ان تینوں کا مجموعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تین جب جمع ہوں گے تو پھر گویا کہ یہ کیا ہوں گے؟ یہ ایک خدا ہوگا۔ یا عیسیٰ کو کہا، عیسیٰ کی والدہ کو کہا اور اللہ تعالیٰ کو کہا، تینوں کا مجموعہ ایک خدا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ تو ایک ہی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ اس کہنے سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان لوگوں کو جو ان میں سے کافر ہیں دردناک عذاب چھوئے گا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، وہ کیوں توبہ نہیں کرتے اللہ کے آگے اور معافی نہیں مانگتے اس سے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء گزر چکے ہیں۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی والدہ کیا ہیں؟ اللہ کی نیک بندی ہیں۔ صدیق کہتے ہیں کہ جو نبی سے سب سے زیادہ قریب ہو، نبی پر ایمان رکھنے والا اور نبی پر ایمان لانے والا، اور ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ نبی کا قرب اختیار کرنے والا، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ یا نبی کے بعد جو درجہ ہے وہ ولایت کا ہے، اور گویا کہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جو صدیق ہوتا ہے۔ حضرت مریم بھی فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، وہ خدا نہیں ہیں اور خدا کا حصہ نہیں ہیں۔ کانا یا قرآنی طعام، وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ جو کھانا کھاتا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کھانے کا محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو خود گویا کہ کیا ہے؟ کھلانے والا ہے۔ اللہ کھانے والا نہیں ہے، اللہ کھلانے والا ہے۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں تم سے روزی نہیں کموانا چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں مجھے کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی کیا ہے رزق دینے والا ہے۔ ذو القوۃ المتین، بڑی طاقت والا ہے۔ تو کہا جو کھانا کھائے گا، تو بتاؤ پھر کھانے کے بعد پھر کتنے مسئلے ہیں؟ پیشاب کا تقاضا، قضاء حاجت کا تقاضا، تو یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کھانے کا تذکرہ کیا۔ قرآن کریم بڑی جامع کتاب اور بڑے مہذب کتاب اور انداز بڑا زبردست، بس کھانے کا تذکرہ کیا، آگے تذکرہ نہیں کیا۔ جو کھانا کھائے گا تو پھر بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا مسائل پیش ہوں گے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟
کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ لو کس طرح ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیتیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہہ دیجیے تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی جو تمہیں نہ نقصان پہنچا سکے اور نہ نفع، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجیے اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق، نہ حق۔ یہودیوں نے یہ غلو کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ ولد الزنا کہہ دیا، اور عیسائیوں نے یہ غلو کیا، ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدا کہہ دیا، اور ان کی پوجا کرنے لگ گئے، ان کی عبادت کرنے لگے۔ افراد تفرید دونوں میں انہوں نے غلو کیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور نہ پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، وہ خود بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر۔ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم، داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، انہوں نے کیا کی، نافرمانی کے وہ حد سے گزرتے تھے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، اور وہ اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جو لوگ برائی کو کرتے تھے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بہت برا عمل تھا۔ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے وہ کافروں سے دوستی لگاتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، ان کے ہاتھوں نے بہت بری چیز آگے بھیجی۔ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ ان پر ناراض ہو گیا۔ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَاتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اور نہ بناتے ان کو دوست۔ اللہ پر نبی پر ایمان لاتے، اور کہا کہ وما انزل الیہ، اور جو ان پر نازل کیا گیا، متخذوہم اولیاء، ان کو دوست نہ بناتے۔ ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ کیا نکلے، فاسق نکلے۔ لتجدن اشد الناس، اگر ایمان ہوتا یہ کافروں سے دوستی نہ لگاتے، کافروں سے دوستی لگانا یہ ایمان نہ ہونے کی علامت ہے۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، تم دیکھو گے لوگوں میں سب سے بڑے دشمن ایمان والوں کے وہ یا یہودی ہیں اور وہ کون ہیں، مشرک ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور تم ضرور بضرور پاؤ گے سب سے زیادہ قریب ان میں سے ایمان والوں کے دوستی کے اعتبار سے، اور جو کہتے ہیں ہم کیا ہیں، عیسائی ہیں۔ اِنَّا نَصَارَىٰ، اس زمانے کے جو عیسائی تھے وہ گویا کہ اسلام کے اور مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، زیادہ محبت رکھتے تھے، یہودیوں کے دل میں زیادہ نفرت تھی۔ اب یہودی بھی اور عیسائی دونوں ایک جیسے ہیں اسلام کے مقابلے میں اور مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اس زمانے کے یہودی جو تو دشمن تھے ہی تھے، لیکن عیسائیوں کے اندر اس طرح کی دشمنی نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِّيسِينَ، اس لیے کہ ان کے اندر کیا تھے، علماء تھے اور رہباناً، اور درویش لوگ تھے۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتے تھے۔ تکبر حق کے قبول کرنے معنی ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اور جب انہوں نے سنا اس کلام پاک کو جو رسول کی طرف اتارا گیا، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے انہوں نے حق کو کیا کر لیا، پہچان لیا۔ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا، کہنے لگے اے ہمارے رب ایمان لے آئے۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، آپ بھی ہمارا نام بھی لکھ دیجئے گواہی دینے والوں کے ساتھ، جنہوں نے آپ کی گواہی دی نبوت کی، ہم بھی آپ کی نبوت کے کیا ہیں، گواہ ہیں۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا عذر ہے ہمارے لیے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، اور جو ہمارے پاس گویا کہ حق آیا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، کیا عذر ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پھر جو کچھ انہوں نے کہا اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو دیا۔ جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کا بدلہ یہی ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، جو کافر ہیں اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی کیا ہیں، جہنمی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ مسلمان جب ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، مکے سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، دوسری ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی۔ اس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا زاد بھائی،
اور حضرت علی کے سگے بھائی بڑے، یہ بھی ان ہجرت کرنے والوں کے اندر تھے۔ ادھر سے مشرکین مکہ نے، کفار قریش نے خوب جو ہے وہ نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کا لقب نجاشی تھا، اس کے خوب کان بھرے مسلمانوں کے خلاف اور خوب بڑکایا، کہا کہ ان لوگوں نے دشمنیاں پیدا کر دی، ایسے ایسے یہ فلاں۔ تو اس نے ان مسلمانوں کو بلایا اپنے دربار کے اندر اور ان کی بات سنی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور ان کو قرآن سنایا، تو نجاشی بھی، اس کے درباری بھی سارے رونے لگ گئے۔ پھر ایک وفد بھیجا اس نے مدینے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو توحید کی، ایمان کی دعوت بھی دی اور سورہ یاسین پڑھ کے سنائی، اور سورہ یاسین جب ان کے سامنے پڑھی تو وہ بھی سارے کیا ہو گئے، رونے لگے، اور اس کے بعد وہ سارے مسلمان ہو گئے، اور نجاشی بادشاہ بھی کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے جا کر ساری حقیقت بتائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف انہوں نے سنی، جو کچھ دیکھا سب کچھ بتایا، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اور اس طرف کی اشارہ کہ قرآن سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے کیا ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام کرو پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والے، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس روزی میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، حلال پاکیزہ طیب۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ سے، تم اسی پر ایمان رکھنے والے ہو۔ لا يؤاخذكم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں پکڑتا تمہیں تمہاری لغو قسموں کے اندر۔ لغو قسم کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی بغیر ارادے کے، بغیر خیال کے، بغیر نیت کے اس کے منہ سے کیا ہو جاتی ہے، قسم نکل جاتی ہے، یہ لغو قسم ہے۔ یہ ایک آدمی جو اس کو عادت ہے، اس کا تکیہ کلام میں کیا ہے، قسم کے بغیر باتیں نہیں کرتا، واللہ ایسے ہو گیا، واللہ ایسے ہو گیا، تاللہ ایسے ہو گیا، خدا کی قسم ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کی ایک عادت بن گئی۔ یہ یمین لغو ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے، عادت بھی اچھی، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ ایک یمین غموس، ایک آدمی نے وہ ایک گزشتہ زمانے پر قسم کھائی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، یا میں نے یہ کام کیا تھا، اور اپنے آپ کو کہ اس نے سچا سمجھ کی قسم کھائی، لیکن وہ بات جھوٹی قسم تھی، اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی کفارہ۔ ایک یمین منعقدہ، ایک آدمی آئندہ زمانے کے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اس کو اگر یہ توڑے گا اس پر کیا قسم کا کفارہ آئے گا۔ اسی طرح ناجائز چیزوں کی قسم کھانا، گناہ کی نیکی کی نہ کرنے کی قسم کھانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیا یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک قسم کھاتا ہوں ایک کام کے کرنے یا نہ کرنے کی، لیکن بعد میں مجھے جو ہے وہ کام بہتر معلوم ہوتا ہے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ تو کوئی آدمی اگر قسم کھائے کسی نیکی کے نہ کرنے کی، وہ نیکی کرے اور قسم کا کیا کرے، کفارہ ادا کرے، یا کسی کام کے کرنے کی اور وہ کام اچھا نہیں ہے، اس کام کو جو ہے وہ نہ کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ قسم کا کفارہ اگلی آیات میں آ رہا کہ 3 چیزیں ہیں، یا غلام کو آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑے پہنائے۔ یہ 3 کام اگر یہ نہ کر سکے تو چوتھا کام پھر کیا ہے کہ 3 روزے رکھے قسم کے کفارے، اور یہ لگاتار رکھنے پڑیں گے، الگ الگ نہیں ہیں، 3 لگاتار روزے رکھے گا، قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، تمہارا مواخذہ ان قسموں پر ہوگا جو تم نے کیا کی، پکی قسمیں کھائیں۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، کہا کہ اس کا کفارہ کیا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یعنی کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو اس میں سے درمیانی قسم کا کھانا، بہت اعلیٰ کھانا بھی نہیں اور بہت گھٹیا بھی نہیں، جو تم گھر میں کھاتے ہو اس طرح کا درمیانی کھانا ان کو دیا جائے۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑے بنا دو،
او تحریر رقبہ یا غلام آزاد کرو، فمن لم یجد جو اس کی طاقت نہ رکھے فصیام ثلاثۃ ایام وہ 3 روزے رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں اٹھا لو، واحفظوا ایمانکم اپنی قسموں کو بچاؤ، کوشش کرو کہ قسم ٹوٹنے کی نوبت نہ اگر صحیح بات کی قسم کھائیے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے سامنے اپنی آیتیں تاکہ تم کیا کرو شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، انما الخمر بے شک شراب، والمیسر جوا، والانصاب اور تھان، کہتے تھان وہ جگہ جہاں غیر اللہ کے نام پر گویا کہ کیا ہوتی قربانی ہوتی تھی، تو قربان گاہیں جو غیر اللہ کے نام پر ہوں، والازلام اور جوئے کے تیروں کے ذریعے سے کیا کرتے جوا کھیلتے، جوئے کے تیر، رجس من عمل الشیطان رجس یہ کیا ہے سب گندگی ہے شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون بس بچو اس سے تاکہ تم کیا ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ۔ سب سے آخری آیت جو شراب کے بارے میں نازل ہوئی وہ یہ ہوئی ہے، یہ رجسن یہ گندگی ہے۔ اس کے بعد بالکل گویا کہ لوگوں نے کیا کیا شراب کو ہاتھ لگانا بھی چھوڑ دیا اور بہت گویا کہ اس سے محتاط ہو گئے، اتنی گندگی اور اتنی غلاظت جس کو گویا کہ ناپاک کہا گیا، یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء شیطان تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جوئے بازوں کی لڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، شراب پی لی عقل پہ پردہ پڑ گیا اور گندے کام کر لیے، اور اسی طرح جوا کھیلنا، یہ ساری کوئی چیزیں ہیں جو انسان کو نیک اعمال سے اور نماز سے اللہ کی یاد سے دور کرنے والی، آپس میں بغض عداوت دشمنی پیدا کرنے والی ہیں۔ شیطان تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے شراب اور جوئے کے معاملے میں، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اور تمہیں نماز اور اللہ کی یاد سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا اب بھی باز آؤ گے؟ اتنا کچھ آنے کے بعد بھی باز آؤ گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا جواب دیا، یا اللہ اب ہم باز آگے، اب ہم باز آگے، واقعتاً باز آگے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ڈرو اللہ سے، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور ڈرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ بس اگر تم روگردانی کرو گے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ہمارے نبی پر تو ہمارے رسول بس صرف کیا کر دینا ہے کھول کر پہنچا دینا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ شراب پینے کے بعد جن لوگوں کا انتقال ہو گیا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے، شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے شراب پی ہوئی تھی اور اسی حالت میں وہ کیا ہو گئے شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے یا فوت ہو گئے، ان کے بارے میں بعض کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ شاید ان کو پکڑ ہو، ان کے اعمال قبول نہ ہوں، تو فرمایا کہ نہیں، وہ اللہ نے معاف کر دیا، کوئی گناہ نہیں ہے، جب حرمت نہیں تھی تو کوئی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اسلام نے اور ان کے سارے گناہ کیا کر دیے معاف کر دیے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح ایمان لانے والے نیک کام کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، فیما طعموا اس میں جو وہ کیا کر چکے کھا چکے پی چکے شراب وغیرہ، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات جب انہوں نے کیا کیا تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ثم اتقوا وآمنوا پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا ایمان لائے، ثم اتقوا پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا واحسنوا نیکی کی، واللہ یحب المحسنین اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو وہ بھی گویا کہ کیا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو بھی معاف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید اے ایمان والو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے شکار کے ذریعے سے تنالہ ایدیکم جس کو پالے تمہارے ہاتھ، ورماحکم تمہارے نیزے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب تاکہ دیکھے کون بن دیکھے اللہ سے، تاکہ وہ جان لے کون بن دیکھے اللہ سے کیا کرتا ہے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک جس نے زیادتی کی اس کے بعد فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شکار تمہارے قابو میں آ جائے، تمہارے نیزوں کے نیچے آ جائے، اب تمہاری آزمائش ہے کہ تم شکار کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ بھائی دیکھو گناہ چھوڑنے کی فضیلت اور گناہ چھوڑنے پر اجر و ثواب تب ہے جب آدمی گناہ کی طاقت رکھتا ہو،
اگر گناہ کی طاقت نہیں ہے تو اس گناہ سے بچنے میں وہ فضیلت نہیں ہے۔ یہ آدمی نابینا اور اندھا کہے میں تو کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھتا، میں تو کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا، کون سا کمال ہے اس کا؟ یہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ آنکھوں والا کہے کہ میں نہیں دیکھتا، یہ کمال ہے۔ تو اس لیے کہا کہ شکار کرنے کی طاقت بھی اس کو ہو اور نیزے بھی ان کے پاس ہوں، تیر بھی ہوں، سب کچھ ہو، پھر وہ شکار نہ کرے تو یہ پتہ چلے گا کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اے ایمان والو، شکار نہ کرو جب کہ تم کیا ہو احرام کی حالت میں ہو، اور جس نے تم سے کیا کیا جان بوجھ کر شکار کیا، کسی شکار کو قتل کیا، تو کہا کہ فجزاء پس بدلہ ہے مثل ما قتل من النعام، جس طرح کا جانور اس نے گویا کہ کیا کیا قتل کیا، اسی طرح کا جانور اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ کرنا پڑے گا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ دو آدمی انصاف والے منصف آدمی فیصلہ کریں گے۔ بھئی یہ دیکھو اس نے یہ شکار قتل کیا ہے، لہذا اس طرح کا شکار اس کے اوپر کیا آئے گا؟ بطور تاوان کیا آئے گا یا اس کی قیمت آئے گی۔ اب وہ شکار بھی صدقہ کر سکتا، جانور بھی صدقہ کر سکتا ہے اس طرح کا، یا اس جانور کی قیمت بھی کیا کر سکتا ہے؟ مستحقین کو دے سکتا ہے۔ دو منصف عادل آدمی فیصلہ کریں گے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، اس ہدی کا قربانی کا جو کعبے تک پہنچے، او کفارۃ طعام مساکین، یا گویا کہ مسکینوں کو کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا ہے، یہ کفارہ کے طور پر۔ او عدل ذالک صیاما، یہ اس کے برابر کیا رکھنے ہیں؟ روزے رکھنے ہیں۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ یہ اپنے کام کے وبال کو چکھے، اس کو سزا ملے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا جو پہلے ہو چکا۔ ومن عادا، جو دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست انتقام والا ہے۔ احل لکم صید البحر، حلال ہے تمہارے لیے تری کا شکار، وطعام، اس کا کھانا، متاعا لکم، تمہارے فائدے کے لیے، وللسیارہ، اور گویا کہ کس کے لیے؟ یعنی کہ قافلے والوں کے لیے یہ حلال ہے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام ہے تم پر خشکی کا شکار۔ احرام کی حالت میں، احرام میں نہیں ہے تو ہر طرح کا شکار حلال ہے، احرام کی حالت میں خشکی کا شکار حرام ہے، اور تری کا شکار یعنی کہ مچھلی وغیرہ اس کو شکار کرنا جائز ہے، اور تم پر گویا کہ خشکی کا شکار حرام ہے ما دمتم حرما، جب تک کہ تم کیا ہو؟ محرم ہو، احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اللہ سے، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو کیا بنایا؟ بیت اللہ کو، کعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبے کو حرمت والا گھر بنایا، قیاما للناس، لوگوں کے قیام کے لیے، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو، والہدیہ، اور ہدی کو، والقلائد، اور قلائد کو۔ قلائد کا معنی وہ پٹے جو جانور کے گل میں ڈالے جاتے تھے، کوئی پٹا، کوئی رومال، کوئی کپڑا، تاکہ اس کی پہچان ہو جائے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ سخت سزا والا۔ وان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمہ تو صرف کیا کر دینا ہے؟ پہنچا دینا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے خبیث اور طیب برابر نہیں ہیں۔ خبیث اور طیب، خبیث کا اطلاق کافر پر بھی ہوتا ہے اور طیب کا اطلاق مومن پر بھی ہوتا ہے۔ خبیث کا اطلاق گویا کہ حرام چیز پر، اور طیب کا اطلاق گویا کہ حلال چیز کے اوپر۔ کہا کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے، جیسے کافر اور مومن برابر نہیں، حلال حرام بھی گویا کہ کیا ہے؟ برابر نہیں۔ جس کو اللہ نے کہا حلال ہے وہ حلال، اس کو اللہ نے حرام کہا وہ حرام ہے۔ اب یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں کہ آدمی حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ حرام چیز کی کثرت تمہیں کیا کرے؟ تعجب میں ڈالے۔ کہتے ہیں کہ حرام مال میں کثرت ہے، قرآن بھی کہتا ہے کثرت ہے، لیکن برکت نہیں ہے۔ حرام مال میں کثرت ہے، برکت نہیں ہے، اور حلال میں کیا ہے؟ قلت ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو برکت سے کام چلتے ہیں، قلت و کثرت سے کام نہیں چلتے۔ برکت، ایک دودھ کا پیالہ 300 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا، برکت ہے تو وہ کم، چند لوگوں کا کھانا 1000-1200 آدمی نے کھا لیا، برکت ہے۔
تو برکت حلال مال میں ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ تمہیں حرام کتنے اچھا کیوں نہ لگے، کتنے زیادہ نظر کیوں نہ آئے، پیسوں کی شکل میں، مال کی صورت میں، دولت کی صورت میں، رشوت کی صورت میں، تمہیں کتنے اچھا کیوں نہ لگے، کہا کہ اچھا نہیں ہے، یہ اس میں برکت نہیں ہوگی۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، ڈرو اللہ سے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو نہ پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر ان کو تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے تمہیں برا لگے، وَإِن تسألوا عنہا، اگر تم پوچھو گے ان ایسی چیزوں کے بارے میں، حین ینزل القرآن، اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفو اللہ عنہا، اللہ نے جب ان کو کیا معاف کیا تو تم بھی ان کو رہنے دو۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق اس طرح کے سوالات تم سے پہلے بھی کچھ لوگ کر چکے ہیں۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر کیا ہو گئے، کافر ہو گئے، عمل نہ کیا، کافر ہو گئے۔ تو کہا کہ لا یعنی سوال کرنا جس کا نہ دین سے نہ دنیا سے تعلق، نہ دنیا سے نہ آخرت سے تعلق، نہ اس کا سر اس طرح کی باتیں کرنا، یہ لا یعنی سوال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بیکار سوال کرنا، وقت کا ضیاع، اور وقت کا ضیاع کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح سوال کرے گا، صحیح پوچھے گا، کہتے ہیں 4 آدمیوں کو ثواب ملے گا، صحیح سوال کرنے پر آدمیوں کو، 4 آدمیوں کو، پوچھنے والے کو ثواب، بتانے والوں کو ثواب، سننے والوں کو ثواب، عمل کرنے والوں کو ثواب، اور سوال اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ بتاؤ شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ شیطان کی بیوی کا کیا نام، لیکن میں اس کی شادی میں نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کی بیوی کا نام پتہ نہیں، میں تو اس کی شادی میں حاضر نہیں تھا۔ اگر آپ شریک تھے، آپ نے اس کی شادی کا ولیمہ کھایا ہے، تو پھر آپ بتا دیں کیا نام اس کی بیوی کا، میں تو اس کی بیوی کی شادی میں نہیں تھا، اس لیے مجھے نہیں پتہ۔ یہ لا یعنی بیکار سوال ہے۔ کوئی لوگ آزماتے ہیں مولویوں کو، اس طرح کی بات پوچھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام بتاؤ، فلاں کے بعد، بھئی یہ باتیں اگر نہیں بھی ہمیں پتہ ہوں گی تو کوئی اس پر نجات کا تو مدار تو نہیں ہے۔ نجات کا مدار جن باتوں کا ہے وہ پوچھو تو وہ آئیں گے ہی نہیں، فرائض کا بھی نہیں پتہ ہوگا، واجبات کا بھی پتہ نہیں ہوگا، بنیادی عقائد کا ان کی فکر نہیں ہے، یہ فکر ہے بس۔ یہ بتاؤ عورت کھا لے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، مد کھائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ فلاں چیز ایسی بالکل بیکار، وہ خود بھی نہیں بتاتے، اگر ہو تو بتاؤ تم، بھائی تم بتا دو۔ اس کا طریقہ کار تو یہ ہے نا کہ جب پوچھو ایک آدمی سے نہیں آتا تو جو آتا اس کو بتاؤ، تو ہے ہی نہیں کوئی بات، کیا بتائے گا وہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی آدمی نے کہا کہ جب میں نہر پہ نہاؤں تو منہ کدھر کروں؟ اب بتاؤ، اب نہر تو ہر طرف سے کھلی ہے، کوئی اس کا تو رخ تو ہے نہیں، کہا تم اپنے کپڑوں کا رخ کرو تاکہ چور جو تمہارے کپڑے نہ لے جائے۔ جیسے اس نے سوال کیا ویسے انہوں نے جواب دے دیا۔ کسی بزرگ سے پوچھا کہ بھئی یزید کے بارے میں آپ کیا جانتے؟ کہا میں اپنے بارے میں نہیں جانتا، یزید کے بارے میں کیا جانتا ہوں، مجھے اپنے بارے میں فکر ہے کہ میرا انجام پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتہ، میں کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ بیکار باتیں ہیں، ان کا جواب دینا بھی نہیں چاہیے اور نہ ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، دنیا چاہے کچھ بھی کہیں۔ اور پھر کہا کہ جب وحی نازل ہو رہی ہے تو اب سوال نہ کرو، اب سختی آ جائے گی۔ بنی اسرائیل سے کہا کہ گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر دیتے، کوئی بھی گائے ہوتی، کالی، سفید، زرد، کیسی بھی ہوتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اب سوال کر 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 کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر دیں، جوان ہو، بوڑھی ہو، رنگ کیسا ہو، وزن اٹھانے والی ہو، ہل جوتنے والی ہو، زمین پھاڑنے والی ہو، یہ ساری باتیں اتنی مشکلات پیدا کر دی کہ وہ جو ہے نا ملنا ہی مشکل ہو گیا۔ اب ایک شخص سوال کر رہا ہے حضور سے، ہر سال حج فرض ہے، آپ خاموش، پھر ہر سال حج فرض ہے، آپ خاموش، تیسری بار بھی فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، تو تمہارے سوال کی وجہ سے دیکھو امت پر مشکلات پیدا ہو گئے۔ 2 وجہ سے ایک چیز فرض ہو سکتی ہے، ایک امت کا شوق اور دوسرا نبی کی تائید۔ امت کا شوق اور نبی کی تائید، امت میں شوق پیدا ہو اور نبی تائید کر دے، وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے تراویح کی نماز، حدیث میں آتا کہ 3 یا 4 دن آپ نے جماعت سے پڑھائی، پھر صحابہ کرام جو ہے وہ کیا ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کھانس رہے ہیں،
اور بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ لگ گئی ہو تو بیدار ہو جائیں اور ہمیں آ کر کیا کریں، تراویح کی نماز پڑھائیں۔ ابھی ان کا شوق ہے، اگر حضور تشریف لے آتے تو اس پر کیا ہو جاتی، تائید ہو جاتی، تو یہ نماز کیا ہو جاتی، فرض ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا کہ میں سن رہا تھا تمہاری آوازیں، یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا، تمہاری آوازیں بھی سن رہا تھا، سب کچھ تھا، تمہارے کھانسنے کو بھی مجھے پتہ چل رہا تھا کہ تم کھانس رہے ہو، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا تمہارے شوق کو دیکھ کر نماز کو کیا کر دیتے، واجب اور فرض کر دیتے اور امت مشقت میں بڑھ جاتی۔ یہ ہے، تو یہ اس کی حکمت تھی۔ ایسی باتیں نہ پوچھو، حین ینزل القرآن، ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، ابھی شریعت اتر رہی ہے، ابھی آج ہمارے اور آپ کے بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کو نفل کو فرض کرنے سے فرض نہیں ہو جائے گی، لیکن بہرحال شریعت نے اصول و ضوابط تو بتا دیے نا کہ کون سی بات پوچھنی چاہیے، کون سی بات نہیں پوچھنی چاہیے، اس لیے کہا کہ ایسے سوال نہ کرو۔ قد سألها قوم من قبلکم، ان یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، ایسی باتیں پوچھ چکے ہیں تم سے پہلے، پھر وہ کیا ہو گئے، اصبحوا بها کافرین، پھر وہ کیا ہو گئے، کافر ہو گئے، یعنی کہ یا تو انکار ہی کر دیا ان باتوں کا اور یا عملی کفر کیا کہ ان کو کیا کیا، ان کو اختیار نہ کر سکے، رہبانیت لازم کر لی اپنے اوپر، عمل بھی نہ کر سکے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے نہیں لازم کی تھی الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں، فما رعوها حق رعایتها، تو جیسے اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ادا کر سکے، تو ضرورت کیا تھی اس طرح کی چیزیں اپنے اوپر لازم کرنے کی۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ چار طرح کے جانور، حلال جانور جو مشرکین کیا کرتے تھے، حرام کر دیتے تھے۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، بحیرہ وہ جانور کہ اس کے کان کو چیرتے تھے اور وہ مادہ جانور ہوتا، اس کا دودھ جو وہ کیا کرتے تھے، استعمال نہیں کرتے، کہتے بتوں کے نام پر ہے، دودھ نہیں دو، اب یہ جانور کی وہ تکلیف ہے، دودھ نہ نکالنا، دودھ نہ دوہنا، اور اس کو جو ہے خام خواہ حلال جانور کو کیا کر دینا، حلال چیز کو بتوں کے نام پر نامزد کر کے کیا کر دینا، حرام قرار دینا۔ ولا صائبہ، صائبہ اس جانور کو کہتے تھے جو کہ اس پر بوجھ نہیں لاتے تھے، اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، کہتے ہیں بتوں کے نام پر ہے، اس پر ہم بوجھ نہیں لاتے۔ اور اس کے بعد کہا ولا وسیلہ، وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو لگاتار پے در پے کیا کرتی، مادہ کو کہ بچے جنتی، اس کو وسیلہ کہتے، اس کو بتوں کے نام پر کیا کر دیتے، نامزد کر دیتے۔ ولا حام، حام وہ اونٹ جو کہ ان کی اپنی سوچ اپنے ذہن کے مطابق اتنی بار وہ کیا کر چکا، جفتی کر چکا ہوتا مادہ کے ساتھ، پھر اب کہتے تھے بس اب یہ جانور جو ہے کیا ہو گیا، بتوں کے نام پر نامزد ہو گیا، تو کہا کہ یہ جانور اس طرح حرام نہیں ہوتے، حرام چیز جو اس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے، تمہارے حرام کرنے سے کوئی حرام نہیں ہوتی۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ دیکھو جھوٹ باندھنا اللہ پر کیسے ہوا، حرام کرنا کس کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، جب انہوں نے حرام کیا تو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ نے حرام کیا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثروں میں عقل نہیں ہوئی۔ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو۔ اندھی تقلید اس کو کہتے ہیں، اندھی تقلید نہ کرو کسی کی، باپ دادوں کے اچھے کام ہے تو کرو، اس میں کون سی عیب کی بات ہے۔ آپ کے باپ دادوں نے کوئی اچھے کاموں کی بنیاد رکھی ہے، دین کے کام کی بنیاد رکھی ہے، انہوں نے مدارس چلائے، مساجد چلائیں، انہوں نے خانقاہیں چلائیں، دین کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، جہاد کیا، دین کے شعبوں میں کام کیا، ضرور ان کے پیچھے چلو۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم، سورۃ طور کے اندر ہے کہ اولاد اگر اپنے اگلوں کی اتباع کرے گی ہم قیامت میں ان کو انہی کے ساتھ ملا دیں گے، اگرچہ یہ عمل میں تک نہ پہنچ سکیں گے مگر ان کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو نیک اولاد اگر اپنے نیک آباء و اجداد کی صحیح باتوں کی پیروی اتباع کرے تو اس پر تو بہت فضیلت موجود ہے قرآن پاک میں۔ تقلید دوسری آیت میں آتا ہے کہ کیا وہ خود بھی کیا نہ ہوں، نہ جانتے ہوں، ان میں کوئی خود بھی گمراہ ہوں، پھر بھی پیروی کرو گے، اچھی باتوں کی پیروی کرو۔
اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، کیا ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی ان کی پیروی کریں گے؟ جاننے والے ہدایت یافتہ ان کی پیروی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی جانوں کو لازم پکڑو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہو گیا جب تم ہدایت یافتہ ہو۔ ہاں، اپنے آپ کو لازم پکڑو۔ اس کا مطلب کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بس میں خود دین پر چلتا رہوں، مجھے کسی کوئی پرواہ نہیں، کوئی بگڑ رہا ہے تو بگڑے، کوئی گمراہ ہو رہا تو ہو، کوئی بے دین ہو رہا تو ہو جائے، کوئی حرام کھا رہا تو کھائے، حرام کاری کر تو کرے، مجھے تو اللہ نے کیا کہا، علیکم انفسکم، تم اپنی جانوں کا خیال رکھو، اپنی جانوں کو لازم پکڑو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسری کی فکر چھوڑ دیں، دوسروں کو بتانا ہے، کہنا ہے، سمجھانا ہے اور ان کو صحیح بات بتانی ہے۔ اب اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنم کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ آپ نے جب ان تک پیغام پہنچا دیا، اب اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو کہا کہ آپ پر کسی طرح کا کوئی وبال نہیں ہوگا۔ تو کوئی اس آیت سے آدمی یہ نہ سمجھے کہ آدمی تبلیغ نہ کرے، لوگوں کو حق بات نہ بتائے، ایسا نہیں ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب اللہ کے لوٹ کر جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گا جو تم کیا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے تھے۔ آگے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے دو آیتوں کے اندر۔ ایک بدیل، ایک مسلمان تھا، وہ گویا کہ کسی سفر میں گیا، شام کے اندر گیا تجارت، اس سے دو عیسائی تھے اس کے ساتھ، ہم سفر دو کیا تھے، عیسائی تھے، دو عیسائی تھے، ایک کا نام تمیم تھا، ایک دوسرے کو اور بھی نام تھا۔ یہ دو عیسائی سفر میں اس کے ساتھ تھے، اور بدیل وہ کیا تھا، مسلمان تھا۔ شام کے اندر گئی سفر کرنے، تجارت کا سفر کیا، وہاں جا کے مسلمان بیمار ہو گیا۔ بیمار اتنا ہوا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ اب کہ میری کیا ہے، موت آ جائے گی۔ تو اس نے ایسا کیا کہ ان دونوں عیسائیوں کو کہا کہ میرا یہ سامان جو ہے نا، یہ میرے گھر تک پہنچا دینا، اور ان دونوں کو پتہ نہیں چلا۔ تو اس نے ایک سمجھداری کا کام یہ کیا کہ سامان کی ایک فہرست بنا کے وہ سامان کے اندر بھی ڈال دی کہ یہ میرا سامان ہے، ان دونوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ سامان ہے، سب کا نام لکھ دیا۔ ان دونوں عیسائیوں نے کیا کیا کہ اس کا ایک پیالہ چوری کر لیا اندر سے، جس کی 1000 درہم قیمت تھی۔ وہ چاندی کا تھا لیکن سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اس کے اوپر، وہ چوری کر لیا انہوں نے۔ اب چوری کر لیا تو جب یہ گئے اپنے وطن میں مکے میں، تو اس کے وارثوں کو جو ہے وہ کیا کیا، سامان دیا۔ انہوں نے جب فہرست دیکھی تو بولا بھائی اس میں پیالہ تو ایک نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے قسم کھائی کہ نہیں، اور کچھ چیز نہیں تھی ہمارے پاس، اور یہی سامان تھا، اور یہ تھا وہ تھا، قسمیں کھا لی انہوں نے کہ ہم نے کوئی چیز نہیں لی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے وارثوں نے دیکھا کہ وہ ایک سونار کی دکان پہ رکھا ہوا پیالہ وہاں بک رہا ہے، سونار کی دکان میں انہوں نے دیکھا تو سمجھ گئے تو پیالہ تو ہمارا ہے، وہی بدیل کا پیالہ ہے یہ تو۔ اب جب پھر ان سے پوچھا، کہا کہ نہیں وہ تو ہم نے اس سے خرید لیا تھا، وہ تو ہمیں خرید لیا تھا اس سے، اور چونکہ گواہ کوئی نہیں تھا اس لیے ہم نے آپ کو بتایا نہیں، ہم نے خرید لیا تھا۔ یہ بات انہوں نے یعنی کہ جھوٹ بولا انہوں نے۔ اب جب یہ قضیہ آیا آپ علیہ السلام کے پاس تو آپ نے دونوں کو کہا تم قسم کھاؤ۔ کہتے ہیں کہ نہیں، گواہ پیش کرو، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ تو کہا کہ مدعی جو ہے وہ کیا کرے، گواہ پیش کرے۔ تو گواہ تو مدعی تو وہ تھے جو اس کے وارث تھے، تو ان کے پاس تو جو ہے وہ گواہ نہیں تھا، تو لہٰذا انہوں نے قسم کھائی، اور قسم کھائی، جھوٹی قسم کھائی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ان سے قسم لی دوبارہ، تو حضور علیہ السلام نے ان سے عیسائیوں سے اس پیالے کی قیمت ان کو دلوائی، جھوٹی قسم کھائی۔ تو اس کا تذکرہ یہ ہے کہ آدمی جب ایسا وقت آ جائے تو مال کسی کے حوالے کرے، اس پر دو گواہ بنا لے، اور پھر اگر وہ قسم جھوٹی قسم کھائیں تو پھر گویا کہ ان کی رد میں وارث بھی قسم کھا سکتے ہیں اور وہ مال ان کو مل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ یہ ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، حین الوصیۃ اثنان، جس کو وصیت کرے تو کیا کرے، دو آدمی کو گواہ بنا لے، ذوا عدل منکم، جو تم میں سے کیا ہوں، انصاف والے ہوں، مسلمان ہوں تو بہت اچھی بات ہے، او
او آخران من غیرکم، یا دو آدمی تمہارے علاوہ میں سے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ دو آدمی ہوں، ان کو بھی کیا کر لو، ان کو وصیت ان کا کر لو اور گواہ بنا لو ان کو۔ ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم کیا کرو، سفر کرو زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تمہیں موت کی مصیبت پہنچ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان کو روک کر رکھو، ان دو آدمیوں کو روک کر رکھو نماز کے بعد۔ نماز کا ذکر اس لیے کیا کہ اس وقت کوئی آدمی کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے نماز کی برکت سے۔ فیقسمان باللہ، وہ قسم کھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں کیا ہو، شک ہو ان کے بارے میں، ان کو شک پڑ گیا کہ بھائی انہوں نے کیا کیا ہے، مال کو چھپایا ہے۔ لا نشتری بہ ثمنا، کہا کہ ہم گویا کہ اس قسم کے بدلے میں کوئی مال نہیں لینا چاہتے، کوئی قیمت نہیں لینا چاہتے۔ ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ مال ہمارے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے۔ انا اذا لمن الآثمین، ورنہ ہم تو کیا ہو جائیں گے، گناہگار ہو جائیں گے۔ فإن عثر، پھر اگر تمہیں پتہ چل جائے، اعلیٰ انہ مستحق، اگر انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے گویا کہ جھوٹ بولا ہے اور انہوں نے گناہ اپنے ذمہ لے لیا۔ استحقا کا مطلب گناہ کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیا، اثمن، گناہ کا بوجھ ڈال لیا۔ فآخران یقومان مقامہما، اب دو آدمی اور کھڑے ہوں ان کی جگہ پر۔ پہلے انہوں نے قسم کھائی اور کہا کہ ہم نے مال نہیں چھپایا، لیکن ادھر سے پیالہ بھی مل گیا، تو اب ان کی قسم جھوٹی ثابت ہو گئی۔ اب دو آدمی اور قسم کھائیں جو اس کے وارثوں میں سے ہوں، جو مرنے والا ہے، وہ کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ پر۔ من الذین استحق علیہم الاولیان فیقسمان باللہ، جن دونوں نے گویا کہ کیا کیا تھا، گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لیا تھا قسم کھانے کے بعد، پہلے جن دو لوگوں نے قسم کھانے کے بعد گناہ کا بوجھ اپنے ذمہ لیا تھا، اب ان کے مقابلے میں ان کے خلاف یہ دو آدمی کیا کریں، قسم کھائیں۔ فیقسمان باللہ، قسم کھائیں اللہ کی، لشہادتنا احق من شہادتہما، ان کی گواہی سے ہماری گواہی کیا ہے، زیادہ سچی ہے۔ وما تدینا، ہم نے زیادتی نہیں کی۔ انا اذا لمن الظالمین، نہیں تو ہم کیا ہوں گے، ظالم ہوں گے۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ گویا کہ اس میں زیادہ امید ہے، ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ وہ کیا کریں گے، سچی گواہی دے دیں گے۔ او یخافوا، یا وہ ڈریں گے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسموں کو رد کر دیا جائے گا ان کی قسموں کے بعد۔ جب دو آدمی اور بھی قسم کھانے والے ہوں گے تو پہلے دو ڈریں گے کہ ہمیں جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے، ہم جھوٹی قسم کھائیں گے تو دو آدمی اور قسم کھا لیں گے، وہ ہمیں جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ اس لیے کہا کہ یہ دو آدمی جو بعد والے ہیں، یہ جب قسم کھائیں گے تو زیادہ گویا کہ یہ اس میں امید ہے کہ پہلے دو لوگ کیا ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری قسموں بعد میں کیا کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو وہ سچی قسم کھائیں گے، پھر جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے۔ اگر ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے، پھر اس کے وارث جو وہ قسم کھائیں گے، تو ان کے وارثوں جب قسم کھائی دو آدمیوں نے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے کیا کیا، ان کے پہلے کی قیمت وصول کی اور ان کو دلوائی۔ واتقوا اللہ واسمعوا، ڈرو اللہ سے اور سنتے رہو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ کیا کرے گا، رسولوں کو جمع کرے گا۔ فیقول ماذا اجبتم، پھر اللہ پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، سورہ اعراف کے اندر ہے۔ ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف انبیاء آئے تھے، اور انبیاء سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے حق کا پیغام دیا تھا، وہ کہیں گے ہاں دیا تھا۔ لوگوں سے پوچھیں گے انہوں نے پھر کیا جواب دیا تھا کہ تم نے ان کی بات مانی یا نہیں مانی۔ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں تو کوئی علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی جاننے والا ہے چھپی باتوں کا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ کہے گا عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میرے احسانات یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہیں۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب ہم نے آپ کو طاقت دی تھی روح القدس کے ذریعے سے، تکلم الناس فی المہدی وکہلا، آپ بات کرتے تھے لوگوں سے، فی المہدی وکہلا، جولے کے اندر اور بڑی عمر میں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُ، بڑی عمر میں بات کرنا تو کوئی کمال نہیں ہے، کہا کہ یہ بچپن کی بات ایسی تھی جیسے آدمی بڑی عمر میں بولتا ہے، یہ ہے۔ ورنہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ڈیڑھ عمر میں بولنا کون سا کمال کی بات ہے، بچپن میں بولنا تو کمال ہے۔ کہا کہ بچپن میں اور ڈیڑھ عمر میں بات میں کوئی فرق نہیں تھا، اتنی بات میں کوئی سچی اور ٹھیک بولتے تھے۔
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے آپ کو سکھائی کتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب آپ مٹی سے کیا کرتے تھے؟ پرندے کی شکل بناتے تھے، بِإِذْنِي، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر آپ اس میں پھونک مارتے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ حقیقتاً میرے حکم سے کیا ہو جاتا؟ پرندہ ہو جاتا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اب مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتے تھے، کوڑی کے مریض کو ٹھیک کرتے تھے، بِإِذْنِ، میری اجازت سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ، آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے گویا کہ کیا کیا؟ بچایا آپ کو بنی اسرائیل سے۔ اذ جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے۔ فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو کافر ان میں سے کہنے لگے یہ سری جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ لِلْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، جب میں نے وحی بھیجی حواریین کی طرف کہ ایمان لے آؤ مجھ پر اور میرے رسولوں پر۔ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور ہم نے گواہی دی واشہد، اور تو گواہ بن، بأننا مسلمون، کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اوحیت الحواریین، یہ وحی لغوی ہے، ایک وحی اصطلاحی ہے۔ وحی اصطلاحی نبی کے پاس آتی ہے، حواریین پیغمبر تو نہیں تھے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی آئی، تو وحی وہ لغوی وحی ہے بھائی، انہیں شہد کی مکھی کو بھی نبی ماننا پڑے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کیا کیا؟ وحی کی۔ وہ ہے اشارہ خفیہ، مخفی اشارہ، الہام، دل میں ڈالنا، یہ ہے، اس سے وحی لغوی مراد ہے، اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں۔ اچھا، وہ حواریین جو تھے خاص آپ کے معاون اور مددگار، ان کے دل میں ہم نے ڈالا کہ تم کیا کرو؟ ایمان لے آؤ ان کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اب وہ کہنے لگے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک، حواریین کہنے لگے عیسی ابن مریم آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے؟ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر کیا کرے؟ آسمان سے ایک دسترخوان اترے۔ اسی نام اور واقعے کی وجہ سے کوئی کہ سورت کا نام مائدہ ہے۔ مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان اترے، پکی پکائی روٹی آ جائے، بس کیا آ جائے؟ پکی پکائی روٹی آ جائے، کچھ محنت مشقت نہ کرنا پڑے، کوئی تکلیف نہ کرنا پڑے، بس دسترخوان آ جایا کرے، ہم کھانا کھا لیا کریں۔ قالوا انہوں نے کہا کہ قالت اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، کیا باتیں کرتے ہو؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ قالوا نريد ان ناكل منها، کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں ہم اس میں سے کھائیں۔ وتطمئن قلوبنا، ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتے ہیں، دل کا اطمینان چاہتے ہیں۔ ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہم سے جو کہا سچ کہا۔ ونکون علیہا من الشاہدین، ہم گواہ بھی بن جائیں گے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، نازل فرما ہم پر دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عید الاولینا، جو ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ خوشی کا باعث ہو جائے ہمارے لوگوں، پہلے لوگوں کے لیے، وآخرینا، اور پچھلے لوگوں کے لیے، وآیۃم منک، اور آپ کی طرف سے کیا ہو جائے؟ نشانی بھی ہو جائے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، آپ ہمیں روزی دیجیے اور آپ بہترین کو ہے کہ روزی دینے والے ہیں۔ اب قرآن پاک کے اندر نہیں ہے کہ وہ اس دسترخوان اترا یا نہیں اترا، لیکن مفسرین نے لکھا کہ وہ دسترخوان اترا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اب اگر اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا تو میں ایسی سزا دوں گا کہ کائنات میں نے ایسی سزا کسی کو نہیں دی ہوگی۔ من چاہا معجزہ، من چاہی نشانی، من مانگی نشانی جب مل جاتی ہے تو پھر گویا کہ بچت کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، اللہ پاک کہتے ہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن ایمان نہیں لائیں گے پھر بچنے کی شکل کوئی نہیں ہوگی، سارے کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ان کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے ان کی گویا کہ من چاہی نشانیاں پوری نہیں کی۔ قرآن پاک ان کا تذکرہ آتا ہے، پہاڑوں میں نہریں جاری ہو جائیں، فلاں ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو، تو یہ سب کچھ اللہ کر سکتا ہے، لیکن کہا کہ جب یہ نشانی پوری ہو جائے گی پھر بچے گا کوئی نہیں۔ قوم صالح کے ساتھ یہی ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ ایک چٹان سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دیں۔ جب اونٹنی پیدا ہو گئی اور ایمان نہیں لائے، اس کو قتل بھی کر دیا، پھر پوری قوم کا صفایا کر دیا گیا، کوئی نہیں بچا پھر۔ تو یہاں بھی اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نازل تو کر دوں گا، لیکن اگر پھر کوئی ایمان نہیں لایا پھر بچے گا نہیں پھر۔ تو کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ اس میں پھر بعد میں کیا ہو گئے؟ ہلاک ہوئے، یعنی ناشکری کی، ناقدری کی، ایمان پھر بھی نہیں لائے، اس کا تذکرہ۔
قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر اس کو نازل کر دوں گا۔ قرآن کی آیت سے بھی اشارہ یہی لگ رہا ہے کہ اللہ انہوں نے اتارا، منزلها علیکم، میں اس کو تم پر اتارنے والا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم، پھر جو کوئی کفر کرے گا تم میں سے اس کے بعد، یہ دسترخوان اترنے کے بعد کوئی کفر کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ کائنات میں سے کسی کو میں نے بھی ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر، دو خدا، مجھے بھی اور میری ماں کو۔ عیسائیوں کا عقیدہ تین خدا کا تھا، اللہ کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی والدہ کا۔ تو کہا تم نے لوگوں سے کہا تھا، کہتے ہیں کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن یہ سوال یعنی ساری کائنات کے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا ان کو۔ قال سبحانک، فرمایا تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ اس کو جانتے ہیں۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل میں ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، اور جو آپ کی ذات کا علم ہے وہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، چھپی ہی باتوں کو جاننے والے آپ ہی ہیں، علیم بذات الصدور آپ ہیں۔ ما قلت لہم، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، الا ما امرتنی بہ، میں نے وہی بات کہی جس کا مجھے آپ نے کیا دیا تھا، حکم دیا تھا، کیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا، میں گویا کہ ان پر گیا ہوں، گواہ ہوں، جب تک میں کیا تھا، موجود تھا۔ ما دمت فیہم، جب تک میں موجود تھا میں گواہ ہوں، میں نے ان کو غیر اللہ کی پوجا نہیں کرنے دی، میں نے ان کو اپنے آپ کو یا اپنی والدہ کو خدا نہیں کہنے دیا۔ فلما توفیتنی، جب مجھے آپ نے اٹھا لیا، اکنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی ان پر نگہبان تھے، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہی ان پر گواہ تھے۔ نبی کہتے ہیں مجھے کوئی علم نہیں ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، میں موجود تھا تم اس کا تو میں گواہ ہوں کہ میں نے حق و سچ پہنچایا، ان کو روکا، اور میرے بعد انہوں نے کیا کیا وہ مجھے نہیں پتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام حوض کوثر پر ہوں گے، اور کچھ لوگ آئیں گے آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر پینے کے لیے، تو فرشتے دھکے دے کے ان کو پیچھے کریں گے، دھکے دے کے پیچھے کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے یہ تو میری امتی ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کہ نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی۔ بدعتی، اہل بدعت، دوسرے قسم کے فرقے جنہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی، وہ آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے نے کہی۔ کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ میں اس وقت تک کی گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں ان کے اندر موجود تھا، اور میرے بعد انہوں نے کیا کیا وہ تو اللہ آپ ہی جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے۔ پھر میں بھی کہوں گا سحقاً سحقاً، کو دور کرو بھائی، دور کرو دور کرو، جو میری شریعت میں نئی باتیں داخل کی، بدعات کو ایجاد کیا، نئی نئی باتیں شامل کر لی، یہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر پینے سے محروم کر دیے جائیں گے۔ بڑی بدبختی کی علامت ہے یہ۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا حضور غیب نہیں جانتے، غیب کا علم ہوتا تو کہتے ان کو کیسے قریب آنے دیتے، کیسے ان کے بارے میں فرماتے کہ میرے ساتھی ہیں۔ جب ان کو فرشتوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی باتیں ایجاد کی ہیں، تب حضور نے فرمایا کہ ہاں میں جب تک موجود تھا، جب تک کہ تو میں گواہی دیتا ہوں، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، تیرا حق ہے، تیرے بندے ہیں۔ آقا کو اپنے غلام کے ساتھ، نوکر کے ساتھ جو کچھ وہ کرے سلوک اس کو حق ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہی کیا ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، زبردست ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تیرا کوئی فیصلہ چیلنج نہیں کر سکتا، اور تیری سزا بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، فرمایا کہ یہ وہ دن ہے اس میں سچوں کو ان کی سچائی کا نفع ملے گا۔ جس نے سچ بولا، سچ کا ساتھ دیا، سچوں کے ساتھ رہا، آج اس کو فائدہ پہنچا، آج اس کو فائدہ پہنچے گا۔ دنیا میں فائدہ ہوا لیکن وہ بہت معمولی اور محدود درجے کا،
لیکن سچ کا جو حقیقی فائدہ ہوگا وہ آج ہوگا۔ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ کسی آدمی نے کلمہ پڑھا، ایک دن زندہ رہا، بتاؤ یہ اس کا سچ کتنی دیر کا ہے؟ ایک دن کا ہے، لیکن قیامت میں دیکھو بدلہ کتنا بڑا، اجر کتنا زیادہ۔ مسلمان ہوا، تھوڑی زندگی پائی، یا مسلمان تھا، گناہ سے توبہ کر لی، تھوڑی زندگی اس نے کیا کیا؟ نیک کام کیا، مرنے سے پہلے اس کو اللہ نے توفیق دے دی، حق اور سچ پر عمل کرنے لگ گیا، تو اجر کتنا زیادہ ملے گا۔ نیکی بہت تھوڑی ہے لیکن اجر بہت زیادہ۔ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا۔ بتاؤ یار، اللہ رضا کا پہلے اعلان کرتا ہے، جیسے پیچھے آیا نا کہ اللہ پہلے محبت کرتا ہے، بندہ بعد میں محبت کرتا ہے۔ اللہ پہلے راضی ہوتے ہیں، لوگ بعد میں راضی ہوتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے کیا ہوا؟ راضی ہوا۔ ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت آسمانوں میں زمین میں، وما فیہن، اور جو ان کے بیچ میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ انعام جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام کا ابتدائی دور تھا، دعوت کا، تبلیغ کا، دین کی اشاعت کا، دین کے اعلان کرنے کا ابتدائی دور تھا، ابتدائی زمانہ تھا۔ مسلمانوں پر مشکلات تھیں، امتحانات تھے، آزمائشیں تھیں، تکلیفیں تھیں، کلمہ پڑھنے میں ستایا جاتا تھا۔ اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی، مکی صورت ہے، اس لیے اس کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ کیا ہے؟ توحید، آخرت، رسالت، قیامت، جنت، جہنم۔ اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ایک ساتھ نازل ہوئی، ایک ساتھ نازل ہوئی، سمجھو کہ یہ 100 پارے کی صورت ہے، مگر ایک ساتھ نازل ہوئی پوری صورت، اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے اعزاز و اکرام کے طور پر اس صورت کے نزول کے وقت۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار کے بہت سے دلائل کا جواب دیا، جو توحید کے رد میں ان کے دلائل تھے، اور شرک کے جواز میں جو دلائل پیش کرتے ان کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، اور توحید کی قدرت کے دلائل اللہ نے بیان فرمائے۔ اس صورت کو انعام کہتے ہیں، انعام نہیں ہے، ہاں یہ لوگ اس کو انعام کہتے ہیں، بھی غلط ہے۔ انعام کا معنی اور ہے، انعام کا معنی اور ہے۔ تو نعم کی جمع چپایوں کو کہتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کے چپایوں کے بارے میں غلط نظریات، غلط عقیدے، اور اللہ کے پیدا کیے جانوروں میں کیا کرتے تھے؟ اپنے بتوں کے حصے نکالتے تھے، بتوں کے نام پر نامزد کرتے تھے، اور اسی طرح بعض جانور انہوں نے مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام، اور بعض دونوں کے لیے حلال دونوں کے لیے حرام، یہ ان کے خاص نظریات تھے۔ تو ان کے باطل نظریات کی تردید بھی اللہ نے فرمائی جو جانوروں کے بارے میں تھے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ سورہ انعام رکھا۔ کہتے ہیں جو آدمی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو، نہ ٹھیک ہوتا ہو، نہ اس کی روح نکلتی ہو، تو سورہ انعام پڑھ کے دم کرو اس کو، سورہ انعام پڑھ کے کیا کرو؟ دم کرو۔ اگر یہ اس نے ٹھیک ہونا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر اس نے اللہ نے اس کے حق میں اگر موت لکھی ہے تو اس کو موت بھی آ جائے گی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی روح ہی نکل جائے، چلو اس تکلیف سے بچے کو، اس بیچارے کو نجات ملے۔ کہا کہ سورہ انعام میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، پڑھ کے کوئی دعا کرے وہ دعا قبول ہو جائے گی، مریض کو پڑھ کے دم کرے انشاءاللہ شفا یاب ہو جائے گا۔ تو شفا یاب زندگی میں جائے تو بھی شفا یاب ہو گیا، وہاں چلا گیا تو بھی شفا یاب ہو گیا۔ تکلیفوں سے نجات مل گئی نا۔ جا کے دیکھو مریضوں کا چیخنا چلانا تڑپنا، وہ منہ سے نہیں بولتے رہے، ان کا بھی دل کہتا ہے کہ اب جو ہے نا چلا ہی جانا چاہیے۔ تو یہ زندگی کا یہ نا ایک بڑا عجیب نظام ہے۔ آدمی ایک وقت پر جا کے خود بھی کہتا ہے کہ بس اب جو ہے نا بہت ہو گیا، اب تو واقعی چلے جائیں تو کوئی ہوا نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ انعام بڑی زبردست صورت ہے، مریض کو پڑھ کے دم کرو، انشاءاللہ جو بھی اس کے حق میں بہتر ہوگا وہ اللہ آسان کر دے گا۔ کسی کی نزع کی حالت اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ روح نہیں نکلتی، نزع کی حالت میں ٹھیک نہیں ہوگا، مگر روح میں بھی وہ کیا ہے بڑا تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اگر صورت پڑھ کے دم کرو، بڑا اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ شروع کی 3 آیتیں اگر جو صبح شام پڑھے، حدیث میں بہت فضائل ہیں اس کے۔ 3 آیتیں سورہ انعام کی پڑھو صبح اور شام کو، تو کہتے ہیں کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جنت اور مغفرت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 3 آیتیں کہاں تک پوری ہوتی ہیں؟ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، یہاں تک پڑھ لے 3 آیتیں صبح شام انعام کی، بڑے فضائل ہیں حدیث میں اس کے۔ تو یہ ہے سورہ انعام، مکی صورت ہے،
میں نے کہا کہ توحید رسالت اس کا موضوع ہے، آخرت اس کا موضوع ہے، کفار کے اشکالات کے جوابات ہیں، ان کے باطل نظریات کی تردید ہے، اور شرکیہ جو چوپایوں کے بارے میں جو ان کے نظریات تھے ان کو اللہ نے رد کیا۔ بہرحال یہ صورت الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اندھیروں کو پیدا کیا، روشنی کو پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اوروں کو رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ کون یہ کر سکتا ہے؟ پھر ان کو برابر قرار دیتے ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، اسی نے کو پیدا کیا مٹی سے، ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، پھر تمہارے لیے مدت مقرر کی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، مقررہ مدت اس کے پاس ہے، پھر تم گویا کہ اس میں شک میں پڑے ہو، پھر بھی موت آئے گی۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، وَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، جو تمہاری پوشیدہ باتوں کو، ظاہر کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو تم کرتے ہو وہ جانتا ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جو بھی کوئی نشانی آتی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، بس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو جب ان کے پاس آیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس عنقریب ان کے پاس آئیں گی خبریں جس کا وہ استہزاء کرتے ہیں، یعنی ان خبروں کا انجام ان کو پتہ چل جائے گا۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ، کیا وہ نہیں دیکھتے کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین کو کیا دیا؟ ٹھکانہ دیا، جمایا، مضبوط کیا۔ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ، جس طرح کہ ہم نے تمہیں ایسا ٹھکانہ نہیں دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے کہ آسمان کو کیا کر دیا؟ ان پر چھوڑ دیا، دھاریں مارتا ہوا، یعنی کہ خوب بارش برسائی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے نیچے نہریں جاری کی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ہم نے ان کے بعد اور گویا کہ بستیوں کو پیدا کیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم گویا کہ ان پر کوئی لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے کسی کاغذ میں، فَلَمَّسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، ہاتھ لگا کے اس کو دیکھ بھی لیتے، تب بھی کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ سری جادو ہے۔ ہم اگر کوئی آسمان سے کاغذ، انہوں نے کہا نا کہ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ، رقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا، وہ لے کر لکھا ہوا آپ کاغذ کا ٹکڑا ہمارے پاس لے آئیں، ہم تب آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم کاغذ میں لکھی ہوئی چیز اتار دیں، ہاتھوں کو سے چھو بھی لیں گے تب بھی کیا کہیں گے؟ یہ سری جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہ اترا ان کے اوپر۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم فرشتہ اتارتے تو معاملہ صاف ہو جاتا۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، مہلت نہ ملتی، ان کے کہنے پر فرشتہ اترتا تو مہلت نہ ملتی، ہلاک ہو جاتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ اتارتے بھی، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، وہ بھی کس شکل میں آتا؟ انسانی شکل میں آتا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم شبہ ان پر باقی رکھتے، جس شعبے کے اندر وہ پہلے سے وہ تو باقی رہتا، فرشتہ بھی آتا، انسانی شکل میں آتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں سے استہزاء کیا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہہ دیے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ قُل لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کس کا جو کچھ آسمان و زمین میں، قُل لِلَّہ، کہو اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ گویا کہ توحید کے دلائل ہیں، توحید کے دلائل ہیں۔ کہو کون مالک آسمان و زمینوں کا؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، اس لیے آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ ان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس نے اپنی ذات پر رحمت کو کیا کیا؟ لکھ دیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جو ایمان نہیں لاتے وہی خسارے میں رہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے جو گویا کہ رات اور دن میں کیا کرتا ہے؟ سکون پکڑتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا، کہہ دیجئے میں بنا لوں اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار۔ ولیین کے بہت سارے معنی، ایک معنی مددگار، کسی اور کو مددگار بنا لوں، حالانکہ کون ہے؟ آسمانوں کو پیدا کرنے والا وہی، زمینوں کو پیدا کرنے والا وہی، کھلانے والا بھی وہی، اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اسے نہیں کھلایا جاتا۔ قُلْ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، مجھے تو یہی حکم ہوا ہے، کہہ دیجئے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ داعی جب عمل کرے گا اس کی دعوت میں اللہ اثر پیدا کرے گا۔ فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ سب سے پہلے فرمانبرداری میں کروں،
ولا تکونن من المشرکین، اور تم مت ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے مجھے ڈر لگتا ہے میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جس سے عذاب دور کر دیا گا وہ تحقیق اس پر رحم کیا۔ وذالک الفوز المبین، اس صحیح کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اسے کوئی گویا کہ دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر تمہیں بلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اسی کو اپنے بندوں پر غلبہ حاصل ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہہ دیجئے اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ میری رسالت اور نبوت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچا زیادہ کون ہے؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ وأوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن میرے پاس وہی آیا، لانذرکم بہ ومن بلغ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، ومن بلغ، اور جو گویا کہ اس کو کیا کرے، جس تک یہ بات، جس کو یہ پہنچے، جس تک یہ پہنچے تمہیں بھی اور تمہارے بعد جس کو بھی یہ پہنچے اس کو میں ڈراؤں۔ اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ قُل لَا أَشْهَدُ، میں تو گواہی نہیں دیتا، کہہ دیجئے قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے وہ ایک ہی اللہ، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، میں مشرکوں سے کیا ہوں، بیزار ہوں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں آپ کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور اپنی اولاد کے بارے میں کسی کو شک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ایسے ان کو بھی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مگر ضد اور عناد اور حسد کی بنیاد پہ انکار کرتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جو وہی لوگ خسارے میں رہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته، اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ انه لا يفلح الظالمون، بے شک اللہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا۔ ويوم نحشرهم جميعا، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، ہم مشرکین سے کہیں گے، این شرکاؤکم، تمہارے شرکاء کہاں ہیں؟ الذین کنتم تزعمون، جن کا تمہیں بڑا دعویٰ تھا وہ ہمیں بچائیں گے، آج کہاں ہیں؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کہتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر کوئی گیا کہ لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، کچھ ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، اور جب یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی مگر وہ یہ کہیں گے ہم کیا تھے، مشرک نہیں تھے، قسم کھائیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، کہہ دیجئے دیکھو کس طرح جھٹلا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور سب چیزیں ان سے کیا ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی جن کو وہ کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ تو یہ بڑی فتنہ کا معنی اور بہت طرح ہے، آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو ہے نا ایسی آزمائش ان پر آئے گی کہ اس آزمائش کے بعد جو وہ یہی کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ ومنہم من یستمع الیک، اور بہت کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کیا کرتے ہیں، کان لگاتے ہیں۔ استمع یستمع کا معنی کان لگانا، غور سے سننا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، لیکن پھر بھی غیر مقلد جو نہیں غور سے سنتے، امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر کیا کر دیے، پردے رکھ دیے، ان کے کانوں پر کیا کر دیا، بوجھ ڈال دیا، وہ سمجھ نہیں سکتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر آپ ساری نشانیاں دکھا دیں تب بھی نہیں مانیں گے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑتے ہیں آپ کے پاس آ کر۔ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کہتے ہیں کہ وہ خود بھی لوگوں کو روکتے ہیں اس سے اور خود بھی دور بھاگتے ہیں۔ مانا دور ہونا، وہ منع بھی کرتے ہیں اور خود بھی دور ہوتے ہیں اس سے۔ وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر تو دیکھ لے جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے اوپر، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، تو کہیں گے اے ہماری خرابی، نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم لوٹا دیے جاتے دنیا میں تو ہم کبھی اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے۔ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ، اور کوئی وجہ نہیں بلکہ وہ چیز ان کے سامنے ظاہر ہوگی جو اس سے پہلے چھپاتے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، ان کو اگر واپس کر دیا جائے تو یہ پھر بھی دوبارہ کفر ہی کریں گے۔ لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس چیز سے ان کو منع کیا گیا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے بس اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جب رب کے سامنے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ کہ کیا یہ سچ نہیں ہے؟
قالوا بلا وربنا، کہیں گے ہاں جی ہاں قسم ہمارے رب کی. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، پر اللہ فرمائے گا چکھو عذاب کو بس سبب اس کفر کے جو تم کرتے تھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.